سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے تسجدوا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو پہلی بات بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، محض عزت اور اکرام کا سجدہ تھا۔ دوسرا قول جو بڑا خوبصورت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام جب ایک خاکی شکل میں تھے، پتلے کی صورت میں تھے، تب تو نہیں سجدہ کروایا گیا۔ جب اس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈالا ہے اور پھر اس مخلوق کو جب علم دیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور روح کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور علم جو ان کو دیا گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ تو گویا کہ اس مخلوق کی جو اصل عزت ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو دراصل میں یہ سجدہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے خاکی وجود کو نہیں تھا، بلکہ اس کی روح کو سجدہ تھا، اور اس کے علم کی کرامت اور عزت کی وجہ سے اس کو سجدہ کیا گیا تھا۔ تو گویا کہ جب روح کو اصل میں سجدہ کیا گیا ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے علم بھی رکھا ہے اور جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، تو گویا کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہوا، کیونکہ انسان اپنی روح کے بغیر، اپنے علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دراصل میں یہ سارا اکرام، ساری عزت جو انسان کی ہے یہ اس روح کی وجہ سے اور اس علم کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ سجدہ بھی اسی کو ہی ہے۔ تیسرا قول جو ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لی آدمہ کہا گیا ہے، اور لام جو ہوتا ہے وہ تعلیل کے لیے آتا ہے، علت کے لیے آتا ہے، کہ کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے سجدہ کرو۔ دراصل میں یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ کہا گیا ان کی وجہ سے سجدہ کرو۔ سجدہ کس کو کیا تھا؟ دراصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت تخلیق تھی، اتنی بہترین تخلیق تھی، یہ اتنا بڑا ایک معجزہ یا اکرام والی چیز تھی کہ اس کی وجہ سے کہا گیا کہ دیکھو کہ کیا اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے، کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، اس مخلوق کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام سبب بنے ہیں سجدہ کی۔ اس کی دلیل میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے جادوگر ہیں، وہ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کے سارے جو ہیں سانپوں کو نگل جاتے ہیں، تو وہ دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ بلکہ کوئی الہامی چیز ہے اور یہ کوئی نبوت والی چیز ہی ہے۔ تو ان کا فن وہاں پہ ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو دراصل میں انہوں نے سجدہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا تھا، اس لاٹھی کو نہیں کیا تھا، انہوں نے اس معجزے کو دیکھتے ہوئے سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا تھا۔ اور دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ان کے بھائیوں نے کیا تھا وہ بھی دراصل میں کچھ یہی منظر تھا کہ وہ تو اپنی طرف سے بھائی کو مار چکے تھے، کہاں کنویں سے نکلنا، غلامی کی زندگی، اور کہاں ان کا بادشاہ بننا، اور وہ بھی اتنا انفلوئنس والا بادشاہ بننا کہ وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے علم سے اور اپنی حکمت عملی سے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو دراصل میں اس معجزے کو دیکھتے ہوئے، اس کرامت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا تھا، لیکن سبب اور وجہ کون بنے تھے؟ وہ یوسف علیہ السلام بنے تھے۔ لہذا یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام سجدوں کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی عظیم الشان چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں تو آپ اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اگر تینوں اقوال کو دیکھا جائے تو بات ہمیں بہرحال یہی سمجھ آتی ہے کہ سجدہ دراصل میں ہو ہی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سکتا ہے۔ اب اس کو صرف بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے، باقی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔